ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اقتدار حاصل کرنے کے لیے تمام تر حربے استعمال کرتی آئی ہے اور ہر جائز ناجائز ذرائع سے اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، خواہ یہ لوگ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں۔ ان کی کوشش ہمیشہ ملک کو کمزور کرنا اور اقتدار حاصل کرنا رہی ہے۔ ایک طرف تو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سابق جنرلز کے خلاف تنقید جاری رکھے ہوئے ہے اور انتخابات سے قبل ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا دوبارہ دعویٰ کر رہی ہے، تو دوسری طرف ایک اہم رہنما نے اعتراف کیا کہ پارٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو روکنے کے لیے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی حمایت کی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سما ٹی وی پر بتایا کہ جنرل باجوہ کی توسیع کے لیے ووٹنگ پارٹی کی جانب سے فتنے سے لڑنے کے لیے ایک حکمت عملی کا اقدام تھا۔ یہ اصطلاح وہ اکثر سربراہ پی ٹی آئی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، بعض فیصلے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا، اس فیصلے کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے، ان میں ہمیں ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور فوج فساد جو ملک پر مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کا سامنا کرنے میں ہمیں مدد ملے۔ اس صورتحال میں بعض چیزیں نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے اثرات کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع 2019 میں عدلیہ اور پی ٹی آئی حکومت کے درمیان تنازع کا سبب بنی، جب سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جنرل باجوہ کی توسیع کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا تھا۔ بالآخر 2020 کے اوائل میں پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر آرمی ایکٹ میں ترامیم منظور کی تھی، جس کے سبب سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکتی تھی۔ مسلم لیگ نون ان جماعتوں میں شامل تھی جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ رانا ثناء اللہ نے حالیہ دنوں میں سابق اعلیٰ افسران کو دوسری بار تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک روز قبل انہوں نے سابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو قومی مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح مسلم لیگ نون جنرل پرویز مشرف کو انصاف کے کٹہرے میں لائی، وہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی کے قائد نواز شریف کے حالیہ بیان کو بھی تقویت دی، جس میں سابق جنرلز اور ججز کے سخت احتساب کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ یہ پارٹی کی جانب سے پالیسی بیان ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی رد عمل دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما رانا ثناء اللہ کا سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور تحریک انصاف کی منتخب حکومت کے خلاف سازش کے حوالے سے بیان۔ پاکستان تحریک انصاف نے رانا ثناء کے بیان کو رجیم چینج سازش کے مکروہ مقاصد اور اس میں ملوث کرداروں کے گھناؤنے پن کے حوالے سے چیئرمین عمران خان کے موقف کی تائید و توثیق قرار دیا۔ ملک میں منتخب جمہوری حکومت کے خلاف بند کمروں میں کی گئی سازش اور اس میں ملوث کرداروں کی حقیقت ہر زاویے سے قوم کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے مزید کہا کہ جمہوریت اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈالے جانے والے ڈاکے کی پوری تفصیلات خود سازش میں ملوث کردار کھول کھول کر قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کا وزیر دفاع برملا اعتراف کر چکا ہے کہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی عناصر ابتدا ہی سے تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ دی انٹرسیپٹ نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے بھجوائے گئے خفیہ مراسلے کا متن چھاپ کر رجیم چینج سازش میں کار فرما عوامل دنیا پر آشکار کیے۔ سابق وزیر اعظم کے پرزور اصرار کے باوجود اس خفیہ مراسلے کی روشنی میں سازش کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات سے اجتناب کر کے سازشیوں اور سہولت کاروں کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ ریاست اپنے ذمے قوم کا قرض ادا کرے اور دستور، جمہوریت، عوام کے مینڈیٹ اور معیشت و سیاست کو ذبح کر کے ملک کو بدترین بحرانوں کے سپرد کرنے والوں کے محاسبے کا اہتمام کرے۔